اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی نبیہ الکریم وآلہ الطیبین الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے اس پہلے درس میں قرار یہ پایا کہ تمام دروس کا ایک مختصر سا خلاصہ بیان کر دیا جائے، بلکہ اس کا تعارف کرا دیا جائے۔ ہمارے سامنے سب سے بڑی مشکل عقائد کے سلسلے میں یہ پیش آتی ہے کہ جدید زمانے میں کہ جب سوالات ہر طرح کے ہر انسان کے سامنے پیش آ رہے ہیں، ایسے موقعوں پر ہمارے عقائد کی یا تو بحثیں نہیں ہیں، یا اگر بحثیں ہیں تو ان کی دلیلیں نئے زمانے کی دلیلوں سے ہم آہنگ نہیں ہیں۔ اس سلسلے دروس میں ہمیں اسی بات پر زیادہ توجہ کرنی ہے کہ کس طریقے سے جدید سوالات، خصوصاً جو نوجوانوں کے سامنے مذہب کو لے کر عقلی سوالات کیے جاتے ہیں، ان کا عقلی جواب دیا جا سکے۔ شروعات کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہمیں فرق، علم کلام کی بحث میں ہمیں فرق جاننا پڑے گا۔ فلسفہ، کلام اور عقائد میں کیا فرق ہے؟ فلسفہ اور کلام تقریباً دونوں ایک ہی چیز ہیں۔ فرق صرف یہ ہے کہ فلسفے کی دلیلیں صرف اور صرف عقلی ہوتی ہیں، عقل کے علاوہ کسی اور بات کو تسلیم نہیں کرتا۔ لیکن کلام میں متکلمین کے پاس عقلی دلائل بھی ہوتے ہیں، اور ساتھ ساتھ نقلی یعنی نقل شدہ دلائل، یعنی قرآن اور روایات کا بھی سہارا وہ لیتے ہیں۔ تو ایک فرق فلسفے اور کلام میں یہ ہے، ورنہ بحث تقریباً سیم ہی ہے، موضوعات بالکل ایک ہیں۔ عقیدہ یا عقائد اگر آپ کہنا چاہیں تو یہ اسی علم کلام کی بحثوں کے نتیجے کو کہتے ہیں۔ لہذا عقائد میں کسی قسم کی بحث نہیں ہوتی۔ مثلا اللہ ایک ہے، پنجتن پانچ ہے، امام 12 ہے، معصوم 14 ہیں، یہ آپ کا عقیدہ ہے۔ اس میں اگر بحث آپ کریں گے یا جس علم میں ان تفصیلات کے حوالے سے بحث کی جاتی ہے، اس کو علم کلام کہا جاتا ہے۔ علم کلام میں مسلمان چونکہ ہمیشہ آپس میں الجھے رہے، لہٰذا ان کی ساری توجہ نقلی دلائل پر زیادہ تھی، اور اس دوران فلسفہ، خصوصاً قدیم اینشینٹ گریک فلسفی، نہ جانے کتنی منزلیں طے کر کے ایک اگلے مرحلے تک پہنچ گئی۔ بہرحال اب جب اس دور جدید میں پھر ہم اسی فلسفے سے روبرو ہوتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے اور اس کے درمیان کتنا فاصلہ آ چکا ہے۔ لہذا اس سلسلے دروس میں ہم کوشش یہ کریں گے، اور ان دروس کے بعد ایسا نہیں ہے کہ ہم فلسفی یا متکلم بن جائیں گے، بلکہ ساری کوشش یہ ہے کہ اب ہماری خصوصاً نوجوان نسل ان دروس کے بعد اس قابل ہو جائے کہ وہ کتابوں کو اٹھائے تو اپنے مطالعے کے ذریعے بھی آگے بڑھ سکے، اور اسے کسی مزید اصطلاحوں کے جاننے کی ضرورت نہ پڑے۔ لہٰذا اس سلسلے میں ہم تمام وہ اصطلاحیں جو فلسفے اور کلام کے بیچ میں ہوتی ہیں ان کے اوپر بحث کریں گے۔ فلسفہ معمولاً اسلامی فلسفہ جو شروعات میں تھی، وہ صرف اور صرف وجود سے بحث کرتا تھا۔ کلام میں وجود کے علاوہ بقیہ جتنے بھی مسلمانوں کے عقائد ہیں، ان کے لیے عقلی اور نقلی دلائل تلاش کیے جاتے تھے۔ پھر فلسفے نے اپنے آپ کو وجود سے علم، اقدار اور شعور، یعنی اگر آپ کہنا چاہیں ایگزسٹنس، نالج، ویلیوز، اور سب سے زیادہ ریشنل آرگیومنٹس پر زیادہ توجہ دی۔ اور ہمارے یہاں چونکہ مسلمان آپس میں بحثیں زیادہ کرتے تھے، لہٰذا بہت زیادہ لاجیکل بحثوں کی طرف دھیان نہیں دیا گیا، جس کی آج ہمیں سخت سب سے زیادہ ضرورت ہے۔ آپ ان دروس کے بعد اہم کتابوں کو آپ کے سامنے بیان کیا جائے گا کہ وہ کون سی کتابیں ہیں، خصوصاً اردو اور انگریزی دونوں زبانوں کی، کہ جن کو آپ خود سے اپنے گھر بیٹھیں تو ایک فلسفی، خصوصاً جدید فلسفے کے طالب علم سے آپ اپنے عقائد کو آسانی کے ساتھ بیان کر سکیں اور اس کی باتوں کو سمجھ سکیں انشاءاللہ۔ پہلا درس ہمارے سامنے اصول دین، یا بلکہ دین کی تحقیق کے حوالے سے، اور ایک بات قابل غور ہے یہاں پر کہ فروع دین میں آپ جان بچا سکتے ہیں یہ کہہ کر کہ یہ ہمارے مذہبی ریچولز ہیں، اس میں آپ کا کیا تعلق ہے۔ چونکہ ہر مذہب کے ماننے والے کے پاس کچھ دو چار باتیں ایسی ہیں کہ جس کی اس کے پاس دلیل نہیں ہے، لہٰذا وہ آپ کی بات تسلیم کر لیں گے۔ لیکن جب آپ ایک غیر مذہب یا ایک لا مذہب یا ایتھیسٹ کے سامنے آئیں گے اور وہ آپ کے عقائد کے اوپر سوال کرے گا تو آپ جان نہیں بچا سکتے ہیں۔
فروع دین میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہم اسے مانتے ہیں، اس میں آپ سے کوئی لینا دینا نہیں، لیکن اصول دین میں آپ کو جواب دینا پڑے گا، اور اگر آپ اپنے دل کے سوالوں کے جوابات نہیں دیتے ہیں تو آپ دوسروں کو تو مطمئن کر سکتے ہیں یا اس کو تو کوئی بھی جواب دے کر آپ بچ سکتے ہیں، لیکن اپنے دل کا کیا کیجیے گا؟ خصوصاً اب وہ زمانہ آنے والا ہے کہ ممکن ہے ایک بچہ سوال کرے اور ہم اپنے بچے کے سوال کا جواب نہ دے سکیں، کیونکہ انٹرنیٹ نے سب کو ایک دوسرے کے سامنے لا کر کھڑا کر دیا ہے۔ لہٰذا کوشش یہ کریں کہ اپنے دل کے سوالوں کا جواب دیں اور اسے چھوڑیں نہیں۔ معمولاً یہ ہوتا ہے کہ انسان، یہ میں اپنے تجربے سے کہہ رہا ہوں، ممکن ہے یہ آپ حضرات کا تجربہ کچھ اور ہو، کہ بعض اوقات سوال کرنے میں لوگ ڈرتے ہیں، سوال پیدا ہو جاتا ہے اور اس کا جواب تلاش نہیں کرنا چاہتے، سوچتے ہیں مولانا کہیں گے ارے تمہیں اصول دین نہیں آتا۔ جی نہیں، یہ چیز آپ کے لیے زہر ہے۔ اگر آپ نے اس کا حل تلاش نہیں کیا اور خود اپنے سوالات کا جواب آپ نے نہیں تلاش کیا تو پھر آپ کا عقیدہ، خصوصاً فروع دین میں آپ کا اس کا مسئلہ الگ ہے، اصول دین میں اگر آپ کے دل میں کوئی سوال پیدا ہوا اور اس کا جواب آپ نے تلاش نہیں کیا، یقین مانیے آپ کی توحید ہو یا آپ کا عقیدہ نبوت ہو یا آپ کا عقیدہ امامت ہو، اگر آپ نے بغیر دلیل کے مان لیا ہے تو وہ کسی قابل نہیں ہے، خصوصاً محشر میں تو قابل قبول نہیں ہوگا، کیونکہ کسی گھر میں پیدا ہو جانا یہ چانس کی بات ہے۔ انشاءاللہ گفتگو آئندہ آئے گی کہ انسان کی روحیں کیسے اس دنیا میں جسموں میں ڈالی جاتی ہیں اور اس کے کیا اسباب ہیں، لیکن کسی گھر میں پیدا ہو جانا آپ کے بس میں نہیں ہے۔ لہٰذا آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ چونکہ ہمارے آباء و اجداد نے ہمیں یہی سکھایا ہے اور ہمیں انہی نقلی دلائل کے اوپر اپنا عقیدہ رکھیں گے۔ اگر یہی بات ہو تو اسی بات کے خلاف تو اسلام نے نعرہ بلند کیا تھا کہ سابقہ قومیں یہی کہتی تھیں بل نتبع ما الفینا علیہ آباءنا، ہم وہی کریں گے جس کے اوپر ہم نے اپنے آباء و اجداد کو پایا تھا۔ بے عینہ، بٹ ٹو بٹ یہی چیز معمولاً آج مسلمانوں میں پائی جاتی ہے، اگر تمام کو نہ کہیں تو اکثریت کے اندر یہی چیز ہے۔ آتے ہیں ہم پہلا درس، دین کے بارے میں تحقیق کیوں ضروری ہے۔ سب سے زیادہ سوال جو یہی کیا جاتا ہے کہ کیا بغیر دین کے ہم اچھے کام نہیں کر سکتے؟ اگر اچھے کام کر سکتے ہیں تو پھر دین کی کیا ضرورت ہے؟ لہٰذا پہلا درس ہمارا اگر جو کل ہوگا وہ دوسرا درس جو کل ہوگا وہ اس بات پر کہ دین کے بارے میں تحقیق کیوں ضروری ہے، اور عقلی دلائل، نقلی دلائل مسلمانوں کے لیے کام آ سکتے ہیں، لیکن اب آج زمانہ اگر آپ فلسفی سے روبرو ہو رہے ہیں تو نقلی دلائل، وہ فلسفے کی بنیاد ہی نقل کے انکار پر ہے، وہ عقلی دلائل کو مانتے ہیں۔ لہٰذا عقلی اعتبار سے اس بات پر بحث کی جائے گی کہ کیا ہماری عقل یہ کہتی ہے کہ ہم دین کی تلاش اور دین کی تحقیق میں اپنی انرجی، ٹائم اس میں انویسٹ کریں۔ دوسرا درس آتا ہے کہ جب یہ ثابت ہو گیا کہ دین کی تحقیق کرنی چاہیے تو دین کی تحقیق کیسے کی جائے۔ غیر مرئی علامات میں غور و فکر، غیر مرئی یعنی بہت ساری چیزیں انسان نے دیکھی نہیں ہیں لیکن انہیں مانتا ہے، اسی طریقے سے دین کے سلسلے میں بھی کچھ چیزیں ہیں جو آپ نہیں دیکھتے ہیں، ان میں غور و فکر کریں۔ خداوند عالم نے بھی یہی کہا کہ ہم انہیں اپنی نشانیاں زمین و آسمان میں بھی دکھائیں گے اور خود ان کے نفوس میں دکھائیں گے، یعنی آپ کے جسم کے اندر، روح کے اندر وہ چیزیں کون سی ہیں جو ہمیں نظر نہیں آتی لیکن ہمیں اللہ اور دین کی طرف لے جاتی ہیں۔ تیسرا درس، دین کی تحقیق، نظم کائنات۔ دنیا کا پیدا ہو جانا ایک بگ بینگ یا ایک دھماکے کے ذریعے ممکن ہے، اتفاق سے اگر مان بھی لیا جائے، لیکن دنیا کا یہ سسٹمیٹک طریقے سے چلتے رہنا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس سسٹم کے پیچھے کوئی ہے۔ اس پہ انشاءاللہ تفصیلی بحث ہوگی۔ معمولاً ہماری جو عقائد کی دلیلیں ہم بچپن سے پڑھتے آ رہے ہیں وہ دلیلیں ایک اسلامی معاشرے میں قابل قبول ہو سکتی ہیں، لیکن اگر ایک غیر مسلم یا خصوصاً غیر مسلم بھی نہیں بلکہ خصوصاً ایک لا مذہب اور دہریہ انسان آپ کے سامنے آئے تو وہ دلیلیں آپ کی نہیں سن سکتا۔ لہٰذا ہم ان دلیلوں پر آئیں گے کہ جن کو ملحدین بھی تسلیم کرتے ہیں۔ چوتھا درس ہے، بلکہ پانچواں درس، دین کی تحقیق اور فلاسفہ کے اعترافات۔ فلاسفہ کے بجائے ظاہراً ہیڈنگ میں کچھ مسئلہ ہے، سائنسدانوں کے اعترافات، خصوصاً وہ لامذہب اور ایتھیسٹ افراد جو سائنس کو اپنا سب کچھ مانتے ہیں، ان کے سامنے ہم سائنسدانوں کی کچھ باتیں بیان کریں گے جو دنیا کے بارے میں اور خصوصاً اس کائنات کے بارے میں تحقیقات کرتے کرتے آخر میں انہوں نے تسلیم کیا کہ ہم سب کچھ نہیں جان سکتے۔ چھٹا درس ہے، اسلام اور بقیہ ادیان کی توحید۔ یہ بڑا دلچسپ درس ہے کہ معمولاً ہم سمجھتے ہیں کہ ہم ہی موحد ہیں، تقریباً ہر دین کی بنیاد
وحدت کے اوپر ہے، یعنی ایک ہی ذات ہے، ایک ہی شخصیت ہے، ایک ہی خدا ہے، 10 خدا نہیں ہو سکتے۔ پھر اب ایک درس بعد میں آئے گا کہ پھر ان میں شرک کیوں پیدا ہو جاتا ہے، دھیرے دھیرے وہ مشرک کیوں بن جاتے ہیں، اس کے اوپر انشاءاللہ بحث کی جائے گی۔ درس نمبر 7، ملحدین کے دلچسپ مغالطے۔ ملحدین آپ سے کیسے سوالات کرتے ہیں؟ ملحدین یعنی وہی جو دین کو نہیں مانتے، الحاد، ان کے سوالات کا جواب کیسے دیا جائے، اور خصوصاً وہ کچھ سوالات جو آج کل زمانے میں رائج ہیں ان کے اوپر بحث کی جائے گی۔ بقیہ ادیان میں شرک کی وجوہات یہ ہو چکا۔ صفات خدا، کچھ صفات خدا کے اندر ہوتی ہیں ثبوتیہ، کچھ صفات خدا کے اندر، جب آپ نے ایک ذات کو ثابت کر لیا کہ کوئی ہے جو اس دنیا کو چلا رہا ہے، تو اس کے لیے کچھ چیزیں لازم ہو جاتی ہیں، اس کے اندر کچھ چیزیں ہونی چاہیے اور اس کے اندر کچھ چیزیں نہیں ہونی چاہیے۔ علم، قدرت، غنا، ارادہ، حیات، خدا کے اندر علم ہونا چاہیے، اسے قادر ہونا چاہیے، اسے سب سے بے نیاز ہونا چاہیے، اور سب کچھ وہ ارادے کے ساتھ کرے، اچانک سے نہ ہو جائے، اور اسے زندہ ہونا چاہیے۔ اس کے بعد خدا کو غیر عادل ماننے کی مشکلات۔ یہ یاد رکھیے گا کہ اصول دین صرف بنیادی طور پہ صرف 3 ہی ہیں: عدالت اسی توحید کا حصہ ہے، اور امامت اسی نبوت کا حصہ ہے، یعنی یہ اسی کنٹینویشن میں ہے، یعنی خدا کے میسنجر کی بات اگر آپ نے کر لی تو اسی میں نبی اور امام دونوں آ جاتے ہیں۔ تو پھر ہم نے 5 کیوں کیا؟ صرف اس بنیاد پر کہ جب کچھ مکاتب ایسے پیدا ہوئے جنہوں نے عدالت کا انکار کر دیا، اور کچھ ایسے پیدا ہوئے جنہوں نے امامت کا انکار کر دیا۔ اب ہمیں اس کو پریسائزلی بتانا پڑا کہ نہیں، یہ بھی اصول دین کا حصہ ہے، اس کا انکار آپ کو اسلام سے خارج کر سکتا ہے۔ خدا کو غیر عادل ماننے کی مشکلات کیوں؟ ہم اللہ کو عادل کیوں مانتے ہیں؟ ورنہ اللہ خالق بھی ہے، رازق بھی ہے، تو ہم بقیہ صفات کو چھوڑ کر صرف عادل پر ہی کیوں زور دیتے ہیں؟ انبیاء کی ضرورت، انبیاء کیوں آنا چاہیے، انبیاء کو معصوم کیوں ہونا چاہیے؟ خلافت و امامت، مختلف مکاتب فکر میں وجود امام مہدی جل اللہ تعالیٰ فرج شریف انشاءاللہ۔ موت کے بعد کیا ہوگا، یہ بھی کوئی بہت زیادہ وضاحت کی ضرورت نہیں۔ ادیان میں روز حساب کا تصور، ہم کہاں سے آئے ہیں اور کہاں جائیں گے، یہ ایک ایسا سوال ہے جو انسان جب سے اس دنیا میں آئے اس کے ذہن میں گونج رہا ہے۔ بقیہ ادیان میں قیامت کا کیا تصور ہے، اس کے اوپر ابھی انشاءاللہ بحث کریں گے۔ منحرف اسلامی فرقوں کا تعارف، کچھ فرقے جو اسلامی نظریہ توحید یا اسلامی نظریے سے ہٹ کر دوسرے نظریات کے قائل ہو گئے ہیں، وہ کیوں قائل ہو گئے ہیں، اس کی بنیاد کیا ہے، انشاءاللہ اس پہ بحث ہوگی۔ اسلامی فلسفہ اور عرفان، فلسفہ یعنی وہی فلسفی جو آپ جسے جانتے ہیں، وہ اسلامی فلسفہ کیا ہوتا ہے، اور خصوصاً علم عرفان جس سے ہماری شاید ہی آشنائی ہو، اس کے اوپر بھی انشاءاللہ کسی دن تفصیل سے گفتگو ہوگی۔ علم کلام کی اہم کتابیں اور ان کے مصنفین، کچھ کتابیں آپ کو بتائی جائیں گی کہ جس کو پڑھ کر آپ کم از کم اپنے عقائد میں اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ یہی لفظ زیادہ مشہور ہے، حالانکہ عقائد نہیں ہے، در حقیقت علم کلام ہے۔ آپ اپنے علم کلام کی بحثوں کو اور ان کی دلیلوں کو نقل کے ساتھ ساتھ عقل کا بیک اپ بھی دے سکیں، ان کتابوں کی معرفی آپ کے سامنے کی جائے گی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔